ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی یا پھر اپنے اوپر بلا وجہ کی پابندیاں لگانی پڑیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نیت سے خوش ہوتا ہے، پھر وہ نیت چھوٹی سی قربانی کی ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار اور صاف الفاظ میں کیا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا وہ چیزیں کون سی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے صبر، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دعا میں دیر ہونے پر صبر، آزمائشوں میں صبر، تنگی میں صبر، اللہ کی خاطر اپنی من پسند چیز کو چھوڑنے پر صبر، کوئی دل دکھائے تو صبر۔ صبر ہماری زندگی کے ہر پہلو کی ضرورت ہے، اور صبر کے بغیر کبھی بھی انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صبر وہ واحد شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل تر حالات سے بھی لڑنے کی ہمت دے دیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہے، تبھی تو اس کے بدلے میں ملنے والی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور دوسری چیز ہے انصاف، اور اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت العدل ہے، یعنی انصاف کرنے والا۔ اللہ بڑا انصاف پسند ہے، اور وہ انصاف پسند لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوں، وہ لوگ جو کسی کا حق نہیں کھاتے، اور وہ لوگ جو مظلوم کی آواز بنتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا بچانے اور دوستیاں نبھانے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ زمین پر انصاف کرنے والوں پہ نہ تو کبھی زمین تنگ ہوتی ہے اور نہ ہی آسمان۔ اور تیسری چیز ہے توکل۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا۔ جیسے ہم دنیا کے وکیلوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارا کیس اچھے سے لڑیں گے اور ہماری بے گناہی کو ثابت کر دیں گے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے اللہ پر بھی توکل رکھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا کیس بہترین انداز سے لڑے گا، اور آخر میں ہمیں وہ صلہ ضرور دے گا جس کے ہم حقدار ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے نرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام نرم دل رکھنا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو قدم قدم پر تنگ کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نرم دلی اور نرم لہجے کے ساتھ ان سے پیش آئیں۔ جو کام مشکل ہوتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے توبہ، اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے اس گناہگار بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو اپنے گناہوں پر اڑا نہیں رہتا، بلکہ گناہ کا احساس ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جیسے گناہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے، ویسے ہی توبہ کرنے میں بھی دیر نہ لگائیں، اور جب ایک دفعہ توبہ کر لیں تو اپنے نفس کو زنجیر میں جکڑ لیں کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر پھر بھی وہ گناہ ہو جائے تو اللہ سے پھر سے واپس معافی مانگ لیں۔ کترائیں مت، اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، ایک دفعہ کیے گئے گناہ پر بھی اور بار بار کیے گئے گناہوں پر بھی۔ اور چھٹی چیز ہے وقت پر نماز پڑھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہوں وہ شخص اگر ہمیں ہمارے میسج کا فوراً جواب دے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا، اور پھر ہم بھی اس شخص کو جلدی جلدی رپلائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے تو آپ کو بھی پہلے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنا ہوگا۔ وہ چیزیں جنہیں اللہ نے بہت سختی سے ناپسند فرمایا ہے، پہلی چیز غرور اور تکبر،
اور وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ المتکبر ہے اور یہ صفت صرف اللہ کی ذات پر ہی جچتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور عزت میری آزار۔ جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تکبر ہے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ ایک خوبصورت آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے خوبصورتی پسند ہے اور مجھے یہ حاصل بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جوتے کے تسمے میں بھی مجھ سے بڑھ جائے۔ اور دوسری چیز ہے حد سے گزر جانے والے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو آزادی کے چکر میں اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے جو لکیر کھینچی ہے اس لکیر سے ہم باہر نکل آئے ہیں۔ اللہ نے جسے حرام کہا ہے وہ حرام اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو قربانیاں دینے کی یا پھر خود پر پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بس وہ کرنا ہے جو اصل میں آپ کے لیے بہتر ہے، پھر بھلے وہ آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور تیسری چیز ہے ظلم کرنے والے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، نہ ہی دوسروں پر اور نہ ہی خود پر۔ اسی لیے نہ تو کسی اور کا دل دکھائیں اور نہ ہی کسی کو اپنا دل دکھانے دیں۔ جیسے ظلم کرنا گناہ ہے ویسے ہی ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے فحاشی۔ گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر فخر محسوس کرنا اور پھر پبلک میں انہیں فروغ دینا اور دوسروں کو بھی اسی گناہ کی طرف مائل کرنا فحاشی کہلاتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بے حیائی کو سر عام پھیلاتے ہیں اور پھر اس بے حیائی کو اپنے جھوٹے لاجکس کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ جیسے نیکیاں قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گی، ویسے ہی ہمارے گناہ بھی قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے، اور ہماری وجہ سے جو اس گناہ میں شامل ہوگا اس سب کا بھی حساب ہم سے لیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی برے الفاظ مت استعمال کریں، کبھی بھی کسی کی دل آزاری مت کریں۔ اللہ کو اس انسان پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جو لوگوں کا دل دکھاتا ہے۔ اللہ اس زبان سے اپنا ذکر چھین لیتا ہے جو زبان اس کے بندوں کا دل دکھاتی ہے۔ اور پانچویں چیز ہے خیانت کرنا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جھوٹ بولتے ہیں اور امانتوں اور وعدوں میں خیانت کرتے ہیں، جو دوسروں کے راز دنیا کے سامنے فاش کرتے ہیں، یعنی جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہماری نظر میں ہم بھلے اس انسان سے کتنے ہی چھپے کیوں نہ ہوں جس سے ہم خیانت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے نہیں۔ وہ ہر وقت ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی رہتا ہے، پھر بھلے کتنی ہی بڑی بھلائی سمجھ کر کیوں نہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر حرکت کو مانیٹر کر رہا ہے، اسی لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔